علامہ ابن العربی اسی حدیث پر ڈسکشن کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی مجاہد کو تیار کیا اس نے جہاد کیا، اور جس نے مجاہد کے گھر والوں کی خیر و بھلائی کے ساتھ نگرانی کی تو اس نے بھی جہاد کیا۔ تو زکوٰۃ وصول کرنے والا مجاہد کا جانشین بن جاتا ہے اس حدیث کے تحت، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں مال اکٹھا کر رہا ہے، تو لہٰذا اسی مال سے مجاہدین میں سے خرچ کیا جائے گا، اسی مال سے جہاد کی تیاری کی جائے گی، تو لہٰذا یہ بھی اپنی نیت کے سبب سے جہاد میں شریک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جو وادی عبور کرتے ہو یا جس گھاٹی سے بھی گزرتے ہو، وہ اپنی نیتوں کے اخلاص کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، حالانکہ حقیقت حال میں انہیں عذر نے روک رکھا ہے، یعنی وہ عذر کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو پاتے، مگر اخلاص کی وجہ سے تمہارے برابر درجہ پاتے ہیں۔ تو علامہ ابن عربی اس حدیث کو بیان کر کے کہتے ہیں تو خود سوچو اس شخص کا مقام کیا ہوگا جسے مجاہد کے کام اور اس کی جانشینی نے روک رکھا ہو، کہ وہ مجاہد کے لیے مال اکٹھا کر رہا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا سکے اور جہاد کی تیاری کی جا سکے، کیونکہ جس طرح جہاد کرنا ضروری ہے اسی طرح مال بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ مال کے بغیر جہاد ہونا مشکل ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے یہ اجر جو ہے یہ رکھا گیا اللہ رب کریم کی طرف سے۔ تو جہاد کے لیے اور یعنی نکلنا جو ہے یہ اتنا بڑا اجر ہے ہمارے لیے، تو اللہ رب کریم نے ان لوگوں کے لیے جو تقویت دیتے ہیں جہاد کے مقاصد کو وہی اجر رکھے، تو لہٰذا جو عاملین زکوٰۃ ہے ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ عاملین زکوٰۃ نیک لوگ مقرر کیے جائیں، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، ایماندار اور قوی ہوں۔ اب عاملین زکوٰۃ کا فرض یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں کبھی خیانت نہ کریں۔ ادی بن عمیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس شخص کو ہم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل بنایا اور اس سے سوئی یا اس سے بھی کوئی حقیر چیز چھپا لی تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ قیامت کے روز لے کر پیش ہوگا۔ یہ مسلم کی 1833 نمبر حدیث ہے، ابو داؤد نے اسے روایت کیا 3581 نمبر حدیث ہے، امام احمد نے اسے روایت کیا 17733 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے زکوٰۃ کے مال سے اونٹ یا بکری کی خیانت کی وہ قیامت کے روز اسے اٹھائے ہوئے آئے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کا نمبر 1466 ہے، اور علامہ ناصر الدین البانی نے اسے مجموعہ صحیحہ میں شامل کیا اور اس کا نمبر 2354 ہے۔ امام احمد نے اسے بیان کیا 16063 نمبر ہے اس کا۔ اسی طرح سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اٹھو اور فلاں قبیلے کی زکوٰۃ لے آؤ، اور دیکھو قیامت کے روز اس حالت میں مت آنا کہ تمہاری گردن یا کمر پر کوئی اونٹ ہو جو آوازیں لگا رہا ہو۔ تو سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ذمہ داری سے بری کر دیجیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے بری کر دیا، یعنی انہیں نہیں بھیجا، کسی اور کو بھیج دیا۔ تو یہ ترغیب و ترہیب کی روایت ہے اور اس کا نمبر 777 ہے۔ امام احمد نے اسے بیان کیا 5ویں جلد کی 250ویں حدیث ہے۔ بزار میں اس کو روایت کیا گیا اور اس کا نمبر 897 ہے۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور کہا، اے ابو ولید، اللہ سے ڈرتے رہنا، روز قیامت زکوٰۃ کے خیانت کی وجہ سے اس حال میں مت آنا کہ تم کسی کا اونٹ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ بلبلا رہا ہو، گائے اٹھائی ہو جو ڈکار رہی ہو، یا بکری اٹھائی ہو جو ممیا رہی ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی زکوٰۃ کے مال میں خیانت کا یہی انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تو عبادہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے لیے کبھی بھی کسی چیز کا عامل نہیں بنوں گا، یعنی میں زکوٰۃ جمع نہیں کروں گا۔ تو یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اس کا نمبر 280 ہے۔ اسے طبرانی نے بھی جو ہے بڑے مجموعے میں روایت کیا۔ تو دیکھیے کہ زکوٰۃ کے عامل کے لیے یہ سزا رکھی گئی کہ جو وہ خیانت کرے گا اس خیانت کے ساتھ آئے گا، اور روز قیامت وہ خیانت اس پر بوجھ بنا کر لاد دی گئی ہوگی۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کے عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیانت سے بچے۔ ویسے تو ہر کسی کو خیانت سے بچنا چاہیے، مگر زکوٰۃ میں خصوصیت سے اس کا حکم ہے۔ اسی طرح عامل کو چاہیے کہ وہ تحفے قبول نہ کرے، اور اگر تحفے دیے جائیں تو وہ بیت المال میں جمع کرا دے۔ ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بنو سلیم کے صدقات کی وصولی کے لیے عامل بنایا۔ اس کا نام ابن الطیبہ تھا۔ تو جب یہ عامل واپس آیا اور آپ نے اس کا حساب لیا تو اس نے کہا، یہ صدقات کا مال ہے اور یہ مجھے تحفے ملے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے رہے؟ اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ تحفے گھر میں ہی لوگ دے جاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں تم میں سے کسی شخص کو زکوٰۃ کے لیے عامل بناتا ہوں
جس کا اللہ نے مجھے والی بنایا ہے۔ پھر وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا۔ اسے آخر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہنا چاہیے تھا تاکہ اس کا تحفہ وہیں پہنچ جاتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی اپنے حق کے سوا کوئی چیز لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس چیز کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ میں تم میں سے ہر اس شخص کو پہچان لوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اونٹ اٹھائے ہوئے ہوگا جو بلبلا رہا ہوگا، یا گائے اٹھائے ہوئے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی، یا بکری اٹھائے ہوئے ہوگا جو اپنی آواز نکال رہی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی، اور فرمایا اے اللہ، کیا میں نے بات پہنچا دی؟ یہ فرماتے ہوئے آپ کو میری آنکھوں نے دیکھا اور کانوں نے سنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر 6999 ہے۔ مسلم نے اسے روایت کیا، اس کا نمبر 1832 ہے۔ ابو داؤد نے روایت کیا، 2976 نمبر ہے۔ اب دیکھیے اس میں بنیادی اصول یہ بتایا گیا کہ عامل زکوٰۃ کو تحفہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک طرح کی رشوت ہی ہوتی ہے، اور اگر کوئی مجبور کر دے تحفہ لینا ہی پڑے تو اس تحفے کو پھر اسے بیت المال میں جمع کرا دینا چاہیے، اس کے پاس اپنے لیے رکھنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ اب جو زکوٰۃ کے عاملین جو جانور لے کر آئیں انہیں ضرورت کے تحت داغا جا سکتا ہے۔ تو انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی طلحہ کو لے کر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تاکہ آپ اسے گڑتی دے دیں، تہنیک دے دیں۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں داغ لگانے کا آلہ تھا اور آپ اونٹوں کے زکوٰۃ کے اونٹوں کو داغ لگا رہے تھے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے مال والی بکری کو اس کے کان میں داغ لگا رہے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر 1502 ہے۔ مسلم نے بھی اسے روایت کیا، 2119 نمبر ہے۔ ابن ماجہ 3565 نمبر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں ان کی نشاندہی کرنا ضروری ہے، اس کے لیے داغ لگانا ضروری نہیں ہے۔ تو آج کل اس سے بہتر طریقے نکل آئے ہیں، کیونکہ اس عہد میں تھا نہیں نا، یہ سہولیات نہیں تھی، تو کالرز وغیرہ ڈال دیے جاتے ہیں، تو یہ طریقے اختیار کیے جائیں۔ لیکن اگر مجبوری ہو، کوئی اور طریقہ استعمال نہ کیا جا سکتا ہو کسی بھی سبب سے، تو پھر داغ بھی لگا کر ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ صدقات کا مال ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے وہ آداب ہیں جو اللہ رب کریم نے عاملین زکوٰۃ کے لیے دیے، اور اس میں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں ان کے حقوق کا بہت خیال رکھا گیا۔ لہٰذا پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کے پاس جائیں، جس سے زکوٰۃ لینی ہے اس کے پاس جائیں تاکہ اسے دقت نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ جب لیں تو دعائے خیر کریں ان کے لیے تاکہ ان کے دلوں کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث بنے۔ تیسرا، زکوٰۃ میں درمیانے درجے کا مال لیں، گھٹیا مال نہ لیں اور اعلیٰ مال دینے پر بھی مجبور نہ کریں۔ چوتھی بات یہ کہ زکوٰۃ کی وصولی میں حد سے تجاوز نہ کریں، نہ تو زکوٰۃ غیر ضروری طور پر زیادہ بنا کر لیں اور نہ ہی جو ہے اس میں یعنی بہترین مال ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کتابوں پر بھی زکوٰۃ دو، جو کپڑے پہننے کے بنائے ان میں بھی زکوٰۃ دو، جو استعمال کی گاڑیاں ان میں بھی زکوٰۃ دو، تم نے جو پلاٹ لیا ہے اس میں بھی زکوٰۃ دو۔ ان چیزوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، مگر وہ مجبور کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک بہن نے مجھے بتایا کہ مدرسہ میں کسی میں وہ پڑھتی ہیں، تو وہاں ان کو کہا گیا کہ زکوٰۃ دیں، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو 7.25 تولے سونا ہے، تو کہنے لگے نہیں 7.25 تولے میں بھی زکوٰۃ بنے گی اور 1 تولہ آپ کو بطور زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اب دونوں میں تجاوز ہے۔ پہلی بات یہ کہ 7.5 تولے سے 1 رتی کم ہوگا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا 7.5 تولے سونے کی بھی زکوٰۃ 1 تولہ بنتی؟ نہیں، بمشکل 8,000 8,500 40واں حصہ ہے، 2.5% نکلے گی، تو یہ پھر تجاوز ہے، تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے والے کا مقام جو ہے وہ بہت بلند اللہ رب کریم نے رکھا۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت کرنے والے کا بدترین انجام جو ہے جو بتا دیا گیا اور آگاہ کر دیا گیا، اور عامل زکوٰۃ کو پابند کر دیا گیا کہ تحائف قبول نہ کرے، اور اگر کہیں مجبور ہو جائے، جیسے کوئی بہت ہی شدت سے گلے پڑ جائے، تو پھر اس تحفے کو بیت المال میں جمع کرا دے۔ اور زکوٰۃ کے جانوروں کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہے، لہٰذا ان کی نشاندہی کی جائے تاکہ پتہ چلے زکوٰۃ کے جانور ہیں، اور وہ چوری چکاری سے بھی محفوظ رہیں اور خراب استعمال سے بھی محفوظ رہیں۔ تو ان کے لیے معروف طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ اگرچہ داغ لگانے کا طریقہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن زکوٰۃ کے جانوروں کی نشاندہی اتنی ضروری ہے کہ ان کو داغ لگا کر بھی نشانزد کیا جائے گا۔ لیکن آج اس سے بہتر طریقے موجود ہیں تو وہ کیے جائیں استعمال۔ ہاں، اگر کوئی طریقہ کوئی ایسی ایمرجنسی ہو، کوئی ایسی حالت ہو کہ کوئی طریقہ استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، تو پھر بے شک داغ لگایا جائے۔ یہ ہے عاملین کے فرائض۔ تو اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ نظام لا سکیں، کیونکہ اب تو عاملین زکوٰۃ کا وہ دستور ہی نہیں رہا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں احکام تو یاد رکھنے چاہیے
کیونکہ یہ امید اللہ سے قائم رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دیں گے اور ہم جو ہے اپنے ملک کو جو اسلامی جمہوریہ ہے اسلامی جمہوریہ بنا سکیں گے، کیونکہ اس کے لیے بہت کام ہو رہا ہے، بہت محنت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی، اور اللہ کے فضل سے جب ذہن بدلیں گے تو پھر اسلامی قانون نافذ ہوگا۔ جب اسلامی قانون نافذ ہوگا تو عاملین زکوٰۃ بھی ہوں گے، اور تب آپ کو ان کے احکامات پتہ ہونے چاہیے۔ اللہ رب کریم ہمیں بہترین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، بہترین اجر دے، کامیابیاں دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔